نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آج میرا جو عنوان ہے بدعت حقیقت کے آئینے میں. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے آراستہ کیا تاکہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کرے اور رب العالمین کا فرما بردار ہو کر کے زندگی گزارے. اللہ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے رسول کو بھیجا، اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت لوگ کریں اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. بالکل اسی طرح آخری امت پر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا. قرآنی آیات کی تفصیل وضاحت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، اور قرآن میں اللہ نے یہ تعلیم دی کہ انسان اپنے آپ کو اگر کامیاب بنانا چاہتا ہے دنیا و آخرت میں، اس کے لیے دو چیزوں کی اتباع کرنا لازم ہے، ضروری ہے. ایک ہے قرآن، دوسری ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے بعد بائیں دائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچی اور صحابہ کرام سے کہا دیکھو یہ جو درمیان والی راہ ہے یہی صراط مستقیم ہے اور یہی جنت میں لے جانے والی راہ ہے. اس کے دائیں بائیں جو بھی لکیریں ہیں، جو بھی راہ ہے، یہ گمراہ راستے ہیں. اگر کوئی آدمی صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے
ان راستوں پر چلے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی جو لکیر تھی اس پر انگلی رکھ کر کہا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اور معطا کی روایت ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، یعنی اپنی زندگی ان دونوں کی روشنی میں گزارو گے، تو تمہیں دنیا کی کوئی بھی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے قرآن، دوسری ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ یعنی سکون، اطمینان انہی دو چیزوں کی اتباع کرنے میں ہے، انہی دو چیزوں کی پیروی کرنے میں ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز کو چھوڑ کر کے کسی بھی من گھڑت سرپرست کی پیروی نہ کرو۔ حاضرین، اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو۔ اب غور کریں، اللہ کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے قرآن، دوسری ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو اللہ نے تاکیدن کہا کہ انہی دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ حاضرین، اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انسان کی کامیابی و کامرانی انہی دو چیزوں میں ہے۔ جو آدمی قرآن کی اتباع کرے گا اور سنت رسول کی پیروی کرے گا وہی آدمی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے تقرب الہی کے لیے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دین میں کوئی نیا کام یا نیا طریقہ ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ حاضرین، بدعت یہ اتنا خطرناک گناہ اور جرم ہے جو ہمارے سارے کے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں تاکید کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، خطبہ نکاح ہو یا خطبہ عیدین ہو، جب بھی آپ خطبہ دیا کرتے تھے بدعت سے ڈرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خطبات کے مواقع پر فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین برے جو امور ہیں وہ دین میں نئے نئے کاموں کا ایجاد کرنا ہے، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی ایجاد کی گئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ،
کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے موقع پر کہا کرتے تھے سب سے بہتر بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اگر کسی آدمی کا یہ یقین ہوگا، یہ ایمان ہوگا، اللہ ہی کی بات سب سے بہتر ہے، اللہ کی بات کے علاوہ اللہ سے بہتر کسی کی بات ہو نہیں سکتی، کسی کا اگر یہ عقیدہ یہ ایمان ہوگا تو وہ بدعات میں کبھی نہیں پڑے گا، وہ بدعات و خرافات کے راستے میں کبھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، اس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہوگا سب سے بہتر بات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے، وہ اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہتر طریقہ اگر کسی کا ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ یہ ایمان ہوگا تو وہ بدعتوں میں کبھی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے جو بھی طریقہ ایجاد کیا جا رہا ہے یہ طریقہ نبی کے طریقے سے بہتر نہیں ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا یہ ایمان ہوگا تو بدعت سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو محترم سامعین، یہ دونوں باتیں بتانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنبیہ کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ دیکھو دین میں نئے نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی ایجاد کی جانے والی چیز دین کے نام پر بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اس حدیث میں غور کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے، جیسے آپ نے ضلالہ کا لفظ استعمال کیا ہے ویسے ہی بدعت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، بدعت، اور بغیر الف لام کے ذکر کیا گیا ہے، ضلالہ، ہر گمراہی اس میں شامل ہے، یعنی جیسے ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، گمراہی کبھی انسان کے لیے باعث خیر نہیں بن سکتی، بالکل اسی طرح ہر بدعت گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ ہر بدعت، بعض لوگ تفریق کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، یہ تقسیم بالکل غیر معتبر ہے، اس لیے کہ بدعت میں کوئی خیر نہیں، بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، ہر بدعت انسان کو گمراہ کرے گی اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا یا ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس دین میں سے نہیں ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے نہیں ہے، تو کیا ہے؟ مردود ہے، غیر مقبول ہے، اس کو دین میں شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جس عمل کے کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ محترم سامعین، بدعت یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بھیانک گناہ ہے، صحابہ اکرام بدعت کے سلسلے میں کتنا محتاط ہوا کرتے تھے۔ آپ جو ہے اس حدیث میں اندازہ لگائیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں ایک گروہ کو دیکھا، لوگ گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑا آدمی جو ان میں سے ہے وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سارے مل کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہی آدمی دوبارہ کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، سارے کے سارے مل کر کے الحمدللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، سارے کے سارے مل کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کے انہوں نے ساری باتیں سنائی کہ مسجد میں اس طرح ہو رہا ہے، ایک آدمی ہے
وہ بآواز بلند کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سارے افراد اس کی بات کو سنتے ہوئے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ اکبر 100 مرتبہ اسی طرح کا ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوتے ہیں، تم نے اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا لیکن انہیں روکا کیوں نہیں، ڈانٹا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی رائے کا منتظر تھا، میں آپ کے مشورے کا منتظر تھا۔ فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آتے ہیں اور آ کر کے جب یہ منظر دیکھتے ہیں تنبیہ کہتے ہیں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو کر کے چند ہی دن ہوا، آپ کے جو لباس ہیں، آپ جس برتن میں کھانا کھاتے تھے وہ برتن کے ابھی تک خراب نہیں ہوئے، تم نے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود ہمارا ارادہ خیر کا ہے، ہم خیر چاہتے ہیں، خیر کا ارادہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً کہا کون سی چیز خیر ہے شر ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا تم جانتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں یا تم بہتر جانتے ہو؟ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی۔ اب غور کریں آپ، سبحان اللہ کہنا کیا غلط چیز ہے، الحمدللہ کہنا کیا غلط چیز ہے، اللہ اکبر کہنا اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، لیکن جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا وہ طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کہا اور انہیں سرزنش کی اور مسجد کے باہر انہیں بھگا دیا۔ محترم سامعین، اور جب زمانہ بڑھتا گیا تو عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہروان کے دن جو لوگ مسجد میں گروپ کی شکل میں ذکر کرتے ہوئے بیٹھے تھے، ہم نے انہی افراد کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ افراد خوارج کی جماعت میں ملے ہوئے تھے، خوارج کے ساتھ تھے۔ تو آپ دیکھیں بدعتیں انسان کو کس طرح گمراہ کر دیتی ہے، بدعتیں انسان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بدعت میں کوئی خیر نہیں، یقیناً اس میں خیر نہیں ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے تو یقیناً بدعت انسان کو گمراہ کر کے رکھے گی، تو ہمیں ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وکل بدعۃ ضلالہ، کہا کرتے تھے کہ تم قرآن و سنت کی اتباع کرو، بدعتوں کی پیروی نہ کرو، تمہارے لیے قرآن و سنت کافی ہے، بدعتوں سے بچو، ہر بدعت گمراہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وإن رآها الناس حسنا، کہ ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اسے اچھا تصور کرے، گرچہ لوگ اسے اچھا سمجھے، لیکن کسی کے اچھے سمجھنے سے بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی۔ جو شر ہے وہ شر ہی رہے گا، جو بری ہے وہ بری ہی رہے گی، کبھی بری چیز خیر میں نہیں بدلے گی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعا یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کیا اور اس بدعت کو اچھا تصور کرتا ہے تو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، آپ نے رسالت میں خیانت کی۔ محترم سامعین، آج دیکھیں کئی لوگ مسلمان کہتے ہیں لیکن بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تنبیہ کی تھی بدعتوں سے بچو، بدعتوں سے بچو۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے افراد جو ہے کتاب و سنت پر چلنے والے افراد کو گستاخ رسول کہتے ہیں، گستاخ نبی کہتے ہیں، جبکہ آپ ائمہ کے اقوال اٹھائیں، ائمہ کے اقوال پڑھیں، سلف کے جو اقوال ہیں، سلف نے جس قدر بدعات سے ڈرایا ہے، آپ
سلف کے اقوال کو پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا بدعت کتنی خطرناک چیز ہے۔ جو کوئی بدعت انجام دیتا ہے گویا کہ وہ نبی کی رسالت پر الزام لگاتا ہے، نبی کی رسالت پر تہمت لگاتا ہے۔ یعنی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین میں تھا وہی آج بھی دین ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دین کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا وہ آج بھی دین میں شامل نہیں ہے۔ اور امام الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں من استحضر فقد شرع، جس نے کوئی بدعت حسنہ ایجاد کیا گویا کہ اس نے شریعت سازی کی، شریعت میں کام لڑایا۔ اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں اصول سنت عندنا التمسک بما كان عليه اصحاب رسول الله والاقتداء ترك البدع وكل بدعة ضلالة۔ فرماتے ہیں سنت کا یہ اصول ہے، سنت کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، بدعت کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہاً کہا کرتے تھے کہ ایسے افراد جو بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں ایسے افراد کے ساتھ کبھی بیٹھو نہ، یعنی بدعتیوں کی مجلسوں کا حصہ نہ بنو، اور بدعتیوں سے علم حاصل کرنے کے لیے روکا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سلف میں بھی ایسے گزرے ہیں بدعتی سے ایک حدیث بھی نہیں سنتے تھے، ایک حدیث۔ جب بدعتی کہتا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں تو کہتے تمہارے حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بدعت اتنی خطرناک چیز ہے۔ بہت سارے افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ جب شیطان کی بات قبول کی جاتی ہے، یعنی آیت الکرسی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آیت الکرسی پڑھ کر کے یعنی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر کے ساز و سامان پر پھونکا جائے تو سامان چوری نہیں ہوگا۔ یہ جو بات معلوم ہوئی شیطان کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ بہت سارے افراد اس چیز کو لے کر کہتے ہیں بھائی شیطان کی بات وہاں پر لے رہے ہیں، بدعتی سے کیوں نہیں لے سکتے؟ محترم سامعین، شیطان یہ کبھی مقبول ہو نہیں سکتا، اس کی بات کبھی قابل اعتبار ہو نہیں سکتی۔ وہاں پر اس کی بات اسی لیے دی گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان جھوٹا ہے لیکن اس سلسلے میں اس نے سچ کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسی لیے وہ بات کی جا رہی ہے، شیطان کی بنا پر نہیں، شیطان کے کہنے کی بنا پر نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنا پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بنا پر آپ نے مہر لگا دی کہ یہ چیز صحیح ہے، سچی ہے، تب جا کر کے وہ چیز صحیح بن گئی، سچی ہو گئی۔ محترم صاحبین، لہذا قرآن و سنت میں اور سلف صالحین نے اس سلسلے میں بڑی تنبیہ کی ہے کہ بدعتوں سے جو ہے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھا جائے، اور کوئی آدمی قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ کر کے، قرآن و سنت کے طریقے کو چھوڑ کر کے بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، وہ آدمی بدعت ہی پر چلنے والا بن جاتا ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر، منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بطور عذاب اس کو اسی راستے پر چلاتا ہے، اس کو اسی گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے، اور یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے نار جہنم ہے۔ جہنم کیا ہی بری جگہ ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمیں جان بوجھ کر کے قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے افراد ہیں جانتے ہیں
قرآن کی اتباع ہی میں نجات ہے، حدیث کی اتباع ہی میں نجات ہے، اور بدعتیں انسان کو گمراہ کرنے والی ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور بدعتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم جان بوجھ کر کے قرآن و سنت کا جو ہے انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ بطور عذاب ہمیں دنیا میں گمراہی کے راستے پر چلائے گا۔ اور جو کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ نے کہا اسے ڈرنا چاہیے کہیں وہ دنیا کے اندر کسی فتنے میں واقع نہ ہو جائے، کسی فتنے میں واقع نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے دردناک رسوا عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ میرے محترم سامعین، یہ بدعت کے بارے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آج مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو بدعتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے موقع پر بدعت سے ڈرایا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان کتنے بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسلام کے 12 مہینے ہیں، شاید کہ کوئی مہینہ ایسا ہوگا جو بدعات و خرافات سے خالی ہو۔ ہر مہینے میں مسلمانوں نے نئے نئے بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بدعت کے پیچھے اس قدر گر گئے ہیں اور اس قدر پڑ گئے ہیں، سنت رسول کو بھول جاتے ہیں۔ بسا اوقات سنت رسول کی مخالفت کر کے انسان بدعتوں کو انجام دیتا ہے، جبکہ وہ بدعتیں انسان کو گمراہ کرنے والی ہے، سنت رسول جنت میں لے جانے والی ہے۔ محترم سامعین، ہم غور کریں ہم کون سے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں، کس راہ پر ہم چل رہے ہیں۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہے میں آپ کے سامنے جو ہے مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے بدعات و خرافات اور امت کو بدعات میں پڑنے کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ اگلے درس میں یا اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بدعت سے نفرت کرنے اور ہر بدعت سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے نفع بخش فائدہ مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔